کیا بنا کر بھیجا؟ باواز بلند کہیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ عالم نہیں فرمایا کہ ایک جہان کے لیے رحمت، ادھر میری طرف توجہ رکھیں، عالم نہیں فرمایا کہ ایک جہان کے لیے رحمت، عالمین بھی نہیں فرمایا کہ دو جہانوں کے لیے رحمت، بلکہ فرمایا عالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ عالمین کے دائرے میں کائنات کی ہر چیز آ جاتی ہے، پتھر عالمین کے دائرے میں، یعنی حضور پتھروں کے لیے بھی رحمت، جانور عالمین کے دائرے میں، حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت، زمین عالمین کے دائرے میں، آسمان عالمین کے دائرے میں، انسان عالمین کے دائرے میں، فرشتے عالمین کے دائرے میں، چاند عالمین کے دائرے میں، سورج عالمین کے دائرے میں، بارہ در لطافتیں تب اشخلاف لیز بارش جب برستی ہے تو وہ یہ خیال نہیں کرتی کہ وہ کسی گندگی کے ڈھیر پہ برس رہی ہے یا کسی پھولوں کی کیاری پہ برس رہی ہے۔ سائیں کرم کی تھئی اج وس پئی ہے، سائیں کرم کی تھئی اج وس پئی ہے، اج کل کائنات فقیریں دی، سائیں کرم کی تھئی اج وس پئی ہے، اج کل کائنات فقیریں دی، اتے رلتے کتھاں ڈی تھیندا، اتے کت کت رات فقیریں دی، احسان تیڑے نوی پچھ بیٹھا کہنی ذات زمات فقیریں دی، دتی درتے رین دی جانساں ول ہائی کتھ اوقات فقیریں دی، دتی درتے رین دی جانساں ول ہائی کتھ اوقات فقیریں دی۔ باغ بہار گلزار وچوں، باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کندڑا میں بھی سہی، باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کندڑا میں بھی سہی، تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجی وچوں ایک بھیڑا دا دمڑا میں بھی سہی، تیرے عالم فاضل مفتی بوتے ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی سہی، تیرے شیران دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مندڑا میں بھی سہی، ایک کتڑا مندڑا میں بھی صحیح۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے گزارش کرتا ہوں حافظ عابد اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ حافظ عابد اقبال صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آؤ ذرا ویکھو میرے رب دی رضا، آؤ ذرا ویکھو میرے رب دی رضا، آؤ ذرا ویکھو میرے رب دی رضا، رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ، رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ، آؤ ذرا ویکھو میرے رب دی رضا، رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ، آؤ ذرا ویکھو میرے رب دی رضا، رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ، رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ۔ کر کے اشارہ سونے چاند نو بھی توڑیا، ڈبے ہوئے سورج نو واپس آئی موڑیا، کر کے اشارہ سونے
چند نو بھی توڑیا ڈبے ہوئے سورج نو واپس آئی مڑیا ڈبے ہوئے سورج نو واپس آئی مڑیا کیتی نماز مولا علی نے ادا کیتی نماز مولا علی نے ادا رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ آؤ ذرا ویکھو میرے رب دی رضا رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ من جو توحید ابلیس بے ایمانے من جو توحید ابلیس بے ایمانے لکھاں حج کیتے پر آخر شیطانے لکھاں حج کیتے پر آخر شیطانے کلمے دامن ذرا سوچ کے دسا کلمے دامن ذرا سوچ کے دسا رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ آؤ ذرا ویکھو میرے رب دی رضا رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ روزے تے نماز رہیاں ساڈا اے ایمان روزے تے نماز رہیاں ساڈا اے ایمان اثر کرے پر بندہ پڑھے چا قرآن اثر کرے پر بندہ پڑھے چا قرآن پیر بانجو دل کدی ہوندے نے صفا پیر بانجو دل کدی ہوندے نے صفا رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ آؤ ذرا ویکھو میرے رب دی رضا رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ آؤ ذرا ویکھو میرے رب دی رضا رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ رب ہمنی دج منی وے مصطفیٰ ماشاءاللہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں آخر میں حضرت علامہ صاحب کا خطاب ہوگا آپ کے خطاب سے قبل میں کچھ اس گھرانے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس گھرانے کو اہل بیت اطہار کہتے ہیں جس گھرانے کو اہل بیت اطہار کہتے ہیں اور جن کی طہارت کا خود رب نے ثبوت دے رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما ہے آپ نے کالی کملی اوڑھ رکھی ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں آپ ان کو اپنی کالی کملی میں چھپا لیتے پھر حضرت علی تشریف لے کے آتے ہیں آپ ان کو اپنی کالی کملی میں چھپا لیتے ہیں حسنین کریمین تشریف لے کے آتے ہیں آپ ان کو اپنی کالی کملی میں چھپا لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں یا اللہ تو ان سے محبت رکھ میں ان سے محبت رکھتا ہوں یا اللہ تو اس سے بھی محبت رکھ جو ان سے محبت کرے جو پنج تن سے غفلت کی بھول کرے جو پنج تن سے غفلت کی بھول کرے خدا کبھی نہ اس کی عبادت قبول کرے جو پنج تن سے غفلت کی بھول کرے خدا کبھی نہ اس کی عبادت قبول کرے کرتا رہے ہزار سجدے معمود سب دکھاوا ہے سب فضول کرے اور جو سن کے شان اہل بیت جل جاتے ہیں جو سن کو شان اہل بیت جل جاتے ہیں سمجھ لو ایسے لوگ دین سے نکل جاتے ہیں نہ شعور دے اگر خدا ورنہ کیا
گلا کس سے، ورنہ غم حسین میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، ورنہ غم حسین میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اور مولا علی کی بارگاہ میں کہ یہ کسی کو بری لگے یا بھلی ہو، یہ کسی کو بری لگے یا بھلی ہو، دعا ہے قبر میں تیری تصویر لگی ہو، اور پوچھے مجھ سے جو نکیرین محمود، ہر سوال کے جواب میں نعرہ علی ہو، ہر سوال کے جواب میں نعرہ علی ہو۔ اب میں نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ قاری محمد شکیل چشتی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب اور آج کے اس محفل کے عنوان کے حوالے سے اپنے کلمات نثر کی صورت میں پیش کریں گے، لیکن ان کی آمد سے قبل ان کا استقبال ایک نعرے سے کریں، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ الذی ارتضى حبیبہ فی الارض والسماء، الصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا
ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی محفلوں کو اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھنے سے مزین کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس محفل پاک میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اس محفل پاک سے انتہائی اچھی خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زمین پر کسی محفل پاک میں درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، باواز بلند آقا کی محبت میں ڈوب کر جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی سستی کا مظاہرہ کیا ہے درود پڑھنے۔ سنی جو ہوتا ہے وہ ایسے درود نہیں پڑھتا۔ میری آپ سے یہ التماس ہے آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، ایک محفل کا ماحول بنائیں۔ یہ جو اٹھنے بیٹھنے والا سلسلہ ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، بڑی مہربانی آپ کی۔ بہور آپ نے ادھر ادھر اٹھ بیٹھ لیا ہے، جو باہر بیٹھے ان سے بھی میری گزارش ہے آپ ہی قریب آ جائیں۔ مل کر بیٹھنا یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے، اور محفل کا بھی آداب ہے، مسجد کا بھی آداب ہے، لہذا تھوڑا سا مل کر بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں، حضور کے دیوانوں کی طرح بیٹھیں، عاشقوں کی طرح بیٹھیں، اور محبت کے ساتھ جتنا جتنا حضور سے عشق اور پیار ہے اسی محبت کے ساتھ درود السلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے۔ سب مدینے سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، جو مدینے سے پیار کرتا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ میرے ساتھ مل کر یہ کلام پڑھیں، میری دلی دعا ہے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کی زلف عنبرین کا صدقہ ہمیں یہی نعت قبلہ حافظ محمد فاروق صاحب جو کہ بار بار قافلے مدینہ لے کر جاتے ہیں، میری دعا ہے کہ ہم بھی ان کے قافلے کے ساتھ یہی نعت روز رسول کے سامنے جا کر پڑھیں۔ جو یہ چاہتا ہے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ جیڑے دل وچ رکھتے نے ارمان مدینے دے۔ پڑھیے نا جیڑے دل وچ رکھتے نے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ سب کہہ دیں بن جان دے کدی نہ کدی مہمان۔
جدوں دوروں نظر پیندی سب کہتے سبحان اللہ سنے آئے مدینے تے جدوں دوروں نظر پیندی جی کرے دائے ہو جائے قربان مدینے تے جی کرے دائے ہو جائے قربان مدینے تے ایک بار زیارت جو کر آون روزے دی اللہ سب کو روزہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے کہیں آمین باواز بلند کہیں آمین ایک بار زیارت جو کر آون روزے دی ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے مولا تیرا کی جاندہ ایک وار جے کر دے میں مولا تیرا کی جاندہ ایک وار جے کر دے میں اس کو جے کملے لئی سامان مدینے دے اس کو جے کملے لئی سامان مدینے دے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی عزت و تکریم کے لائق پیکرے اخلاص و محبت یادگار اسلاف عشق رسول حضرت علامہ حافظ محمد فاروق صاحب چشتی سیالوی دامت برکاتم العالیہ اور بلبلے چمنستان رسالت مداح حبیب کبریا عاشق مدینہ جناب قبلہ استاد غلام شبیر فاروقی صاحب دامت برکاتم القدسیہ دیگر میری جماعت کے مقتدر علماء کرام حفاظ کرام ثنا خنان شیریں لسان میرے بزرگوں اور عزیز بھائیوں اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان ہے کہ جس نے مجھ کو اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں مل بیٹھ کر چند لمحات اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی یاد میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی میری یہ دلی دعا ہے کہ جتنے بھی میرے اور آپ کے سانس اس محفل میں گزریں اللہ کریم ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے اور رب قدیر ہم سب کو روز قیامت اپنے پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے بچوں توجہ میری طرف اب یہ شرارتیں چھوڑ دو بچوں کو پیچھے کر دو جو سمجھدار ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں بڑی مہربانی
بس تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، توجہ میری طرف۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں تشریف رکھو، بابا جی تشریف رکھو بس۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر، جس وقت تک تو مسجد میں بیٹھے گا، ہر سانس کے بدلے اللہ تیرے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اب اس حدیث سے میں نے اندازہ لگانا ہے کہ آپ میری گفتگو سننے کے لیے بیدار ہیں کہ نہیں۔ آپ بولیں گے مجھے پتہ چلے گا کہ واقعی ہی آپ بیدار بیٹھے۔ فرمایا، اے ابو ذر، جس وقت تک تو مسجد میں بیٹھے گا، ہر سانس کے بدلے اللہ تیرے درجات کو بلند فرمائے گا، اور فرشتے تیرے اوپر درود بھیجیں گے، تجھ پر درود پڑھیں گے، اور ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرے 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ ہر سانس کے بدلے اللہ تیرے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرمائے گا۔ یہ دیکھیں کتنی خوش نصیبی ہے خدا کے گھر میں بیٹھنا، اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھنا، کتنی خوش قسمتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی یہ مقدس محفل پاک محترم مقام حاجی محمد فاروق صاحب، بھائی محمد حسنین صاحب، بھائی محمد اقبال صاحب کے والد محترم محمد رمضان مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور میری یہ دلی دعا ہے رب کریم اپنے پیارے محبوب کے نہلین پاک کا واسطہ، بھائی عطا محمد صاحب، جو بھی دعا حضور کے نالین کا واسطہ دے کر کی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے محبوب کے نالین کا صدقہ محمد رمضان مرحوم مغفور کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ان کے بچوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج اس خوبصورت محفل میں مجھے قبلہ حافظ محمد فاروق صاحب نے 2 عنوان پر بولنے کا حکم فرمایا ہے، ایک ہے عقیدہ توحید اور دوسرا ہے عظمت والدین۔ جو 2 مضمون ہیں، یہ تو ان کے لیے ایک علیحدہ مجلس چاہیے، ایک علیحدہ محفل چاہیے۔ بہرحال چونکہ وقت کے لحاظ سے میں انشاءاللہ ان دونوں موضوعات پر، عنوان پر میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے یہ التماس ہے، پہلے بھی میری حاضری ہوئی تھی آپ کے گاؤں میں، یہ دربار شریف والی مسجد میں، یہ آپ کی اس مسجد میں میری پہلی حاضری ہے۔ آپ چونکہ میرے ماحول سے واقف نہیں ہیں، میں آپ کے ماحول سے اتنا واقف نہیں ہوں، الحمدللہ حافظ صاحب تو جانتے ہیں کہ ایک چشتی ماحول ہے میرا، چشتیوں کے لیے تھوڑا سا بیدار ہونا پڑتا ہے۔ آپ بیدار ہوں گے تو انشاءاللہ بیان کرنے میں بھی اور سننے بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ ساری کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ وہ احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ وہ واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے،
हय्यो कय्यूम है, उसकी शान है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। थोड़ा सा बेदार होकर बैठे, कहें सुभान अल्लाह। बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसके कब्जे कुदरत में सारा मुल्क है और वो हर चीज पर कादर है। मेरे भाइयों, आप अगर दूसरे मज़ाहिब के अकायद और नजरियात को देखें तो बंदा हैरान और परेशान हो जाता है कि उनके नजरियात क्या है, उनके अकायद क्या है। मेरे भाइयों, एक ऐसी जमात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हस्ती के ही मुनकर हैं, रब्बे करीम की हस्ती के मुनकर हैं। उनका ये नजरिया है, उनका ये अकीदा है। वो कहते हैं कि ये जो सारी जमीन बनी है, आसमान बना है, ये जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान, हैवान, जिन्नो इंस, ये पत्थर, ये पहाड़, ये बरगो समर, ये शजरो हजर, ये लैलो नहार, जो कुछ बना है ये एक इत्तफाकी हादसा है। उन्होंने इसको इत्तफाकी हादसा करार दिया। वो कहते हैं कि जमीन और आसमान को बनाने वाला कोई नहीं, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। ये उनका अकीदा है, उनका नजरिया है। और एक जमात ऐसी है जिनका ये नजरिया है, अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के कायल हैं। वो कहते हैं कि जमीन को भी अल्लाह ने बनाया, आसमान को भी अल्लाह ने बनाया, लेकिन उनके नजदीक खुदाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं जी जमीन को बनाने वाला अलग खुदा है, आसमान को बनाने वाला अलग खुदा है, ये दिन को बनाने वाला अलग खुदा है, रात को बनाने वाला अलग खुदा है, बारिश बरसाने वाला अलग खुदा है, धूप निकालने वाला अलग खुदा है, औलाद देने वाला अलग खुदा है, रिज़्क देने वाला अलग खुदा है। उनके नजदीक हर शोबे जिंदगी के इलादा इलादा खुदा है, माअज़ल्लाह। कुछ लोगों का नजरिया ये है, कुछ जमात ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो सोना चांदी जेवरात को अपना खुदा मानते हैं, सूरज चांद सितारों की पूजा करते हैं, कुछ लोग आग के आगे सजदा करते हैं। तवज्जो मेरी तरफ। कुछ लोग गाय को खुदा मानते हैं। कुछ लोगों का ये नजरिया है कि ये सांप, ये बिच्छू, ये दरख्त, ये हमारे खुदा है। कुछ लोग पत्थर और लकड़ियों की बेजान मूर्तियों को खुदा तसव्वुर करते हैं, उनके आगे सजदा करते हैं, उनसे आस उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नजरियात ये हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, अल्लाह के बेटे हैं, माज़ल्लाह। यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को रब का बेटा करार दे दिया। ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब का बेटा करार दे दिया। बाद लोग तो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, ईसा को खुदा मानते हैं। और बाद लोगों ने फरिश्तों को रब का बेटा कह दिया, माज़ल्लाह। मेरे भाइयों, अगर उन लोगों के अकायद और नजरियात को देखा जाए, बंदा हैरान और परेशान हो जाता है। उन बेशुमार खुदाओं के पुजारियों की हदायत और रहबरी के लिए रब्बे करीम ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ मेरे हबीब, कुरान की चोटियों पर चढ़ जाओ और ऐलान करो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। ऐ लोगों, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कामयाब हो जाओगे। कहो अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उस रब के अलावा कोई सजदे के लायक नहीं, कोई झुकने के काबिल नहीं, तो तुम फलाह पा जाओगे। दुनिया में भी तुम्हारी कामयाबी है, कब्रो हशर में भी तुम्हारी कामयाबी है। जब मेरे मुस्तफा ने यह ऐलान किया, थोड़ी सी को कम कर दो, थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ। जब मेरे करीम आका ने यह ऐलान किया, जो बहुत सारे खुदाओं के आगे झुकने वाले थे,
بے شمار بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. انہوں نے جب یہ اعلان سنا ان کو بڑی تکلیف ہوئی, وہ بڑے پریشان ہوئے. تو ان لوگوں نے میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے سوال کیا, مختلف قسم کے اعتراضات, سوالات ان کے ذہن میں ہجوم بن کر آتے رہے. انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصب لنا ربک, اے محمد جس رب کے ایک ہونے کا اعلان کر رہے ہو اس رب کا نسب ہمارے سامنے بیان کرو. کفار و مشرکین نے کہا اے محمد جس رب کے ایک ہونے کا اعلان کر رہے ہو اس رب کا نسب ہمارے سامنے بیان کرو. جب کفار نے یہ کہا تو رب قدیر نے پوری سورہ اخلاص نازل فرما دی. فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایا میرے محبوب فرما دیں, کہہ دیں لوگوں کو وہ اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے, نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے, کوئی بھی اس کا شریک نہیں, کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں. یہ جو میرے مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں, بھائی جان توجہ چاہیے, یہ جو مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں یہ میرے آقا کا اعلان, یہ گواہی, یہ سنی ہوئی گواہی نہیں تھی, یہ دیکھی ہوئی گواہی تھی. بھرپور کے غیور مسلمانوں میں بڑا ایمان افروز نقطہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. میرے مصطفیٰ نے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا. دوسرے انبیاء اس کائنات میں آئے, انہوں نے بھی رب کی وحدانیت کا اعلان کیا. حضرت آدم علیہ السلام آئے, آقا رب کی وحدانیت کا اعلان کیا. قوم نے سوال کیا اے آدم علیہ السلام جس رب کے ایک ہونے کا اعلان کر رہے ہو کیا اس رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھا نہیں, ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے, اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ رب ایک ہے. باری آئی حضرت نوح علیہ السلام کی, رب کی وحدانیت کا اعلان کیا. قوم نے سوال کیا اے نوح علیہ السلام جس رب کے ایک ہونے کا اعلان کر رہے ہو کیا اس رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھا نہیں, ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے, اس نے مجھے کہا کہ وہ رب ایک ہے. انبیاء کرام آتے گئے, رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے گئے. قوم یہی سوال کرتی رہی, انبیاء یہی جواب دیتے رہ گئے. توجہ چاہیے, باری آئی رب کے کلیم کی, باری آئی موسیٰ علیہ السلام کی, رب کی وحدانیت کا اعلان کیا. قوم نے سوال کیا اے موسیٰ علیہ السلام جس رب کے ایک ہونے کا اعلان کر رہے ہو کیا اس رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو توجہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں لوگوں پوچھتے ہو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جب ہوش تھا تو دیکھا نہ تھا, جب دیکھا تھا تو ہوش نہ تھا. جب ہوش تھا تو دیکھا نہ تھا, جب دیکھا تھا تو ہوش نہ تھا. جب مجھ سے یہ حادثہ ہو گیا اسے ڈھونڈ پایا تو خود کھو گیا. جب مجھ سے یہ حادثہ ہو گیا اسے ڈھونڈ پایا تو خود کھو گیا. باری آئی رب کے اپنے محبوب کی, باری آئی شب اسرا کے دولہ کی, باری آئی سیدہ آمنہ کے نور نظر کی, باری آئی عبداللہ کے چاند کی. رب کی وحدانیت کا اعلان کیا. لوگوں نے سوال کیا اے رب کے حبیب جس کے ایک ہونے کا اعلان کر رہے ہو کیا اس ذات کو آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا؟ بھائی عطا محمد توجہ چاہیے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو میں کلیم نہیں میں حبیب ہوں, میں عیسیٰ نہیں میں مصطفیٰ ہوں. پوچھتے ہو تو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ قسم پیدا کرنے والے کی میں نے خود جا کر دیکھا ہے اور پردہ اٹھا کر دیکھا ہے.
اور تب اعلان کر رہا ہوں قل هو اللہ احد، لوگو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیو سب لوگاں تائیں، ماشاءاللہ چشتی ماحول ہے نا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ کہہ دیو سب لوگاں تائیں، اکو خالق سب دا، احد صمد ذات ہے اس دی، مالک بہرو بردا، اللہ اکبر۔ احد صمد ذات ہے اس دی، مالک بہرو بردا، فرمایا میرے پیارے محبوب اعلان فرما دو قل هو اللہ احد، اللہ رب العالمین واحد یکتا ہے۔ لوگوں سوال پیدا ہوندہ ہے، اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت اعلان فرمایا، اپنی یار دی زبان وچوں کیوں اعلان کروایا، اپنے محبوب دی زبان وچوں کیوں اعلان کروایا؟ اور رب قدیر چاہے تے اپنے بندیاں نال براہ راست خطاب فرما سکتا ہے۔ اللہ کریم کسی جگہ تے فرما رہا ہے یا ایوہ الناس، کسی جگہ تے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اور رب قدیر اپنے بندیاں نال ڈائریکٹ خطاب فرما سکتا ہے۔ اے مولا کریم اپنی توحید دا اعلان تو خود بھی کر سکتا ہے، اپنی محبوب دی زبان وچوں کیوں اعلان کروا رہے ہیں؟ رب قدیر نے فرمایا لوگو اس کی دو وجوہات نے، ایک وجہ اے ہے زمین و آسمان دیاں جتنیاں بھی میں نعمتاں تو سانو عطا کیتیاں نے، اے سب صدقہ آمنہ دے لال دا، اے سب صدقہ صدیق اکبر دے یار دا، اے سب صدقہ علی المرتضی دے ویر دا، اے سب صدقہ فاطمہ تو زہرا دے بابا دا، اے سب صدقہ حسنین دے نانا دا۔ میں چاہتا ہوں جس تے صدقے میں تو سانو ساریاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، اسی محبوب دی زبان وچوں میں اپنی توحید دا اعلان کرواواں۔ اور دوسری وجہ ہے اے میرے محبوب میں چاہتا ہوں توحید میری ہوئے، زبان تیری ہوئے، توحید میری ہوئے، زبان تیری ہوئے، کلام میرا ہوئے، بیان کرن والا تو ہوئے، شان میری ہوئے، بیان کرن والا تو ہوئے، قرآن میرا ہوئے، تلاوت کرن والا تو ہوئے۔ اس واسطے کہ میرے محبوب وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب جدوں بھی بولدا ہے اپنی مرضی نال نہیں بولدا، زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے، کلام خدا دا ہوندا ہے۔ اسی واسطے کوئی دیوانہ کہہ گیا ہے او دا رتبہ نہ کوئی تولے، او دا رتبہ نہ کوئی تولے، کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے، کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ اے
میرے محبوب اپنی زبان پاک دے نال اعلان فرما دے قل هو اللہ احد اللہ رب العالمین واحد یکتا ہے تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ کسی دا باپ ہے نہ کسی دا بیٹا ہے او واحد ہے اس تے کوئی بھی مقابلے والا نہیں ہے اور رب قدیر کسے دا محتاج نہیں ساری کائنات اس رب دی محتاج ہے ساری کائنات کس دی محتاج ہے اچھی بولو کس دی محتاج ہے احد صمد ذات خدا دی دلے بولے ہو پیار نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ احد صمد ذات خدا دی تے دتی نبی گواہی او دی مثال نہ کوئی او دی مثال نہ کوئی دو جگتے شاہی آپے بینا ہر کم کردہ آپے دانا آپے بینا ہر کم کردہ آپے واحد شریک الہی صفتہ نال سیاہ پہ اسلام دی عمارت دی بنیاد عقیدہ توحید ہے اسلام دی عمارت دی بنیاد کہے عقیدہ توحید اور اس چیز دا ذکر مفصل سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے اللہ کریم نے واضح طور پہ اپنی توحید کا اعلان فرمایا اپنی وحدانیت اپنی یکتائی اپنی کبریائی اپنی عظمت اپنی شان کا اعلان فرمایا اور اس صورت نال محبت کرنا اس صورت دی تلاوت کرنا نال بندے دا سینہ روشن اور منور ہوتا ہے اس سورت دی تلاوت اہل عرفان دا ورد زبان ہے اس سورت اندر اللہ تعالیٰ دی توحید اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دا اس سورت ایک حسین گلدستہ ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سورت دی شان میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی جس سورت اندر رب قدیر نے اپنی وحدانیتا اپنی توحید اعلان فرمایا بڑی توجہ دینال حدیث پاس سماعت فرماؤ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگو جدو میں نو عرش الہی دی سیر کرائی گئی میں ویکیا عرش الہی دی 3,60,000 ستون نے 3,60,000 ستون نے ایک ستون دو دوسرے ستون دے درمیان فاصلہ 3 لاکھ برس دا فاصلہ ہے اور انہاں دے ستوناں دے تھلے 12,000 میدان نے ایک میدان دی چوڑائی مشرق دا مغرب ہے ہر میدان دے اندر 80,000 فرشتے نے اور فرشتے سورہ اخلاص دی تلاوت پہ کر دینے سورہ قل هو اللہ احد دی تلاوت کر رہے نے میرے بھائیو جدو فرشتے سورت پڑھ کے فارغ ہوندے نے فرشتے رب دی برگاہ وچ التجا کر دنے میرے مولا کریم اساں جتنی بھی سورہ اخلاص دی تلاوت کیتی ہے اے میرے مولا کریم اسی سورہ اخلاص پڑھن والے مرداں اور عورتاں دے روح نو ایصال ثواب کر دے
صحابہ پاک نے جدو یہ بات سنی بڑے متعجب ہوئے، بڑے حیران ہوئے۔ میرے بھائیوں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تسی سن کے بڑے متعجب ہوئے ہو، سن کے بڑے حیران ہوئے ہو؟ صحابہ کہنے نے ہاں یا رسول اللہ سی بڑے حیران ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا والذی نفسی بیدہی، قسم من اس ذاتی جس نے قبضے قدرت اندر میری جان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو ان قل هو اللہ احد مکتوب علی جناح جبرائیل علیہ السلام، بے شک قل هو اللہ احد حضرت جبرائیل علیہ السلام دے پران دے اتے لکھیا ہویا ہے اللہ الصمد مکتوب علی جناح میکائیل علیہ السلام۔ اللہ الصمد حضرت میکائیل علیہ السلام دے پران دے اتے لکھیا ہویا ہے لم یلد ولم یولد، مکتوب علی جناح اسرائیل علیہ السلام لم یلد ولم یولد، حضرت اسرائیل علیہ السلام دے پران دے اتے لکھیا ہویا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مکتوب علی جناح اسرافیل علیہ السلام، اور وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ حضرت اسرافیل علیہ السلام دے پران دے اتے لکھے ہویا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا میرا امتی سورہ قل هو اللہ احد پڑھے گا رب کریم اس نو تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک دی تلاوت ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سورت کی عظمت دیکھو جس کے اندر رب دی وحدانیت کا اعلان ہے۔ توجہ ہے؟ تھکتے نہیں گے نا؟ اگلی حدیث پاک سنو۔ اے تساں سامنے نہ لکھے نا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، اور ہر سال تساں اس مسجد اندر بہت خوبصورت پروگرام شان صدیق اکبر دے عنوان تو ہوندا ہے۔ تو ہن میں حدیث پڑھ کے میں ویکھنا چاہنا کیڑے کیڑے بیٹھے نے جڑے مصطفیٰ دے یاراں نال سچا پیار کردے نے۔ اے حدیث پڑھ کے منوں پتہ چلے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تسی متعجب ہوندے ہو؟ صحابہ کہندے نے ہاں یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہی، قسم من اس ذاتی جس نے قبضے قدرت اندر میری جان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان قل هو اللہ احد علی جبہات ابو بکر صدیق، اللہ الصمد علی جبہات عمر فاروق، لم یلد ولم یولد علی جبہات عثمان ذی النورین، ولم یکن لہ کفوا احد علی جبہات علی الصغیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں بے شک قل هو اللہ احد حضرت ابو بکر صدیق دی پیشانی تے لکھے ہویا ہے، اللہ الصمد حضرت عمر بن خطاب دی پیشانی تے لکھے ہویا ہے، لم یلد ولم یولد حضرت عثمان ذی النورین دی پیشانی تے لکھے ہویا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد حضرت علی الصغیر دی پیشانی تے لکھے ہویا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھدا ہے، قل هو اللہ احد سورت پڑھدا ہے، اللہ کریم اس نو ایک تہائی قرآن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ جیڑا دو مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھدا ہے اللہ رب العالمین اس نو 2/3 دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ جیڑا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھدا ہے اللہ کریم اس نو پورے قرآن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور جیڑا بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا رب قدیر اس بندے نو جنت دے اندر ایک سرخ یاقوت دا محل عطا فرمائے گا۔ اور جیڑا بندہ ہر نماز دے اندر سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ کریم اس تے ماں باپ دی بخشش فرما دے گا، اللہ کریم اس تے ماں باپ دی بخشش فرمائے گا، اس کا نام اشقیاء دے دفتر وچوں مٹا دیتا جائے گا، اس بندے دا نام نیک بختاں دے دفتر دے اندر لکھیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جیڑا بندہ مرض موت دے وقت قل ہو اللہ احد سورت پڑھ دے نا او بندہ قبر دے اندر نہیں جلے گا، قبر اس نو نہیں دبائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا فرشتے اس بندے نو اپنے پراں تے اٹھا لیندے نے۔ نہ بولو سواری اپنی مرضی، اے سونیا حدیثاں سن کے خدا دی قسم ایمان تازہ ہو جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فرشتے اس بندے نو اپنے پراں تے اٹھا لیندے نے۔ او فرشتے اس بندے نو پل صراط پار کرا کے جنت وچ داخل کر دین گے۔ شرط ہے کہ بندہ جدوں بھی سورہ اخلاص پڑھے تے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ہر روز فجر دی نماز تو بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھدا ہے، اللہ کریم اس نو سارا دن گناہاں تو محفوظ رکھے گا۔ اے نیت کرو کہ انشاءاللہ اس بعد عمل کرنا ہے اس بات ہے انشاءاللہ۔ بھائی عطا محمد اگر سارے عمل کرو گے انشاءاللہ سارے دی بگڑی بن جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگرچہ شیطان اس نو ورغلائے، شیطان کوشش کرے کہ تو گناہ دی طرف آ، لیکن پھر بھی رب اس نو گناہ تو محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھدا ہے اللہ کریم اس نو 100 شہیدان دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ 100 شہیدان دا رب اس نو اجر و ثواب عطا فرماندا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک دے اندر جلوہ فرمانے میرے کریم آقا دے کولو جنازہ گزریا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیا سوتے قرضہ ہے؟ لیکن لوگ کہندے جی آقا سوتے 4 درہم قرضہ ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تسی جاؤ جا کس دا جنازہ پڑھو، جس بندے دوتے 4 درہم قرضہ ہوئے میں اس دی جنازہ نہیں پڑھنی۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوندے نے۔ حضرت جبرائیل کہندے نے یا رسول اللہ رب قدیر فرما رہا ہے اے میرے محبوب میں حضرت جبرائیل نو بھیج داواں، جبرائیل جا کے اس بندے دا قرضہ ادا کرے گا۔ میرے محبوب تسی اٹھو، اٹھ کے جا کے جنازہ پڑھو۔ رب قدیر نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اس دا جنازہ پڑھے گا میں اس میت نو بھی بخش دیتا ہے، اس دا جنازہ پڑھن والے دی بھی میں بخشش فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرما رہا ہے میں اس دی بھی بخشش کر دیتی ہے، اس دا جنازہ پڑھن والے دی بھی بخشش کر دیتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل اس بندے نو اے انعام کس طرح ملیا ہے، اے رب کریم نے عظمت کیوں عطا کی تھی ہے؟ حضرت جبرائیل کہنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا اس وجہ تو اے بندہ ہر روز سورہ اخلاص دی 100 مرتبہ تلاوت کردہ سی، ہر روز 100 مرتبہ سورہ اخلاص کردہ سی۔ آج رب قدیر نے اس وجہ تو اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا صلہ عطا فرمایا ہے کیونکہ اس صورت اندر رب دی وحدانیت، رب دی صفت و ثنا موجود ہے، اس وجہ تو رب نے اس کا بڑا اجر و انعام عطا فرمایا ہے۔ ایک بندہ دنیا تو چلا گیا، توجہ ہے، ایک بندہ دنیا تو چلا گیا، اس تے گھر والے نے خواب وچ ویکھیا، پہلی رات ویکھ دینے کہ وہ دوزخ دے اندر بندے رب دے عذاب دے اندر مبتلا ہے، دوسری رات پھر خواب دے اندر ویکھ دینے وہ جنت دے اندر ٹہل رہا ہے، جنت یا سیراں پیا کردا ہے۔ تے او دے ماں باپ نے پوچھا بھائی تینوں ایک کس طرح اجر ملے، کل تو عذاب دے اندر مبتلا سے، دوزخ دے اندر سڑ رہا سے، آج تو جنت دی سیر پیا کردا ہے، وجہ کیویں؟ او کہنے لگا بات تہاڈی ٹھیک ہے، آج ایک ایسا مومن مسلمان عاشق رسول اس قبرستان کو لوگ گزریا، اس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اچھی بولو ذرا مہربانی کرو، 3
مرتبہ سورہ اخلاص کل ہو اللہ خد سورت پڑھی اس تا ثواب تمام مردیاں دے روح نو اسالے ثواب کیتا تے او سارا ثواب اہل قبور دے اندر تقسیم ہویا تے جیڑا ثواب میرے حصے وچ آیا اس ثواب دی برکت نہ رب نے میری بخشش فرما دیتی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. دیکھو میرے بھائیو آج محمد رمضان او کتنے خوش ہو رہے ہون گے, خدا دی قسم ذرا غور کرو کتنے خوش ہو رہے ہون گے جنہ دے بیٹے حاجی فاروق صاحب, حسنین صاحب, اقبال صاحب اے اللہ دے پیارے نے, مصطفیٰ دے دیوانے نے جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجا کے اپنے باپ دے واسطے قرآن پاک پڑھا کے قرآن و حدیث پڑھا کے تے سورہ اخلاص تے سورہ فاتحہ پڑھا کے انہوں دے واسطے ایک دعا دا تحفہ بھیجن گے. کتنے خوش نصیب نے محمد رمضان مرحوم و مغفور, اور کتنے خوش ہون گے اور اللہ کتنے انہوں دے درجے بلند فرمائے گا. تے اے میرے بھائی رب دے حکم دی تحمیل بھی کر رہے ہیں, رب دے حکم دی تعمیل بھی کر رہے ہیں. سنو رب دا قرآن. اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا. تو ہاڈے رب دا حکم ہے اپنے رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی, اپنے رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے. جدوں بڑھے ہو جان بڑھاپے نوں پہنچ جاون ایک یا دوویں انہاں نوں اف تک بھی نہیں کہنا, انہاں دی تعظیم کرنی ہے, عزت کرنی ہے, نرم دلی دے نال اپنے بازو اپنے ماں باپ دے واسطے پھیلا دینے نے, اپنے ماں باپ دے واسطے دعاواں منگنیاں نے, رب دی برکاہ وچ التجا کرنا ہے. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا. اللہ میرے بھائی المدینہ سون والے اللہ تیرے کاروبار اندر اور برکت عطا کرے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ سون چلان دینے. اللہ پاک انہاں دی عمر دراز فرمائے. سب کہہ دیو آمین. اچھی بولو سبحان اللہ. میرے بھائیو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی آپ فرماندے نے کہ رب دا شکر ادا کرو کہ سانو پیدا کرن والا رب ہے. ماں باپ دا شکر ادا کرو ساڑی پرورش کرن والے ساڑے ماں باپ نے. حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے نے رب دا شکر ہے کہ 5 وقت دی نماز ادا کرو. 5 وقت کے کرو. اور ماں باپ دا شکر ہے کہ ہر نماز دے اندر اپنے ماں باپ دی بخشش دی دعا منگو. اللہ کریم نے قرآن مجید اندر کئی مقامات اپنی عبادت کا حکم فرمایا اور نال نال ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم فرمایا. اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن, اگر جاگ رہے ہو خوش ہوتے خوش ہو کیا کو سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا اپنے رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی, کسی نو رب دا شریک نہیں ٹھہرانا, اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے.
کریم نے دوسرے مقام پہ اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد کرو جدوں رب قدیر نے بنی اسرائیل نو فرمایا اے بنی اسرائیل اپنے رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، اپنے رب تو علاوہ کسی دے آگے نہیں جھکنا، اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ میرے بھائیو انسان دے جسم نو، انسان دے روح نو اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے، پھر ماں باپ نو انسان دے دنیا وچ جان دے ایک وسیلہ بنا دیتا، ایک ذریعہ بنا دیتا۔ فرمایا جس نے تہاڈے جسم اور روح نو پیدا کیتا ہے ہر وقت اس رب دی عبادت واسطے تیار رہو جنہاں دے وسیلے نال اس کائنات اندر آئے ہو، ہر وقت اپنے ماں باپ دی خدمت واسطے تیار رہو، ہر ویلے رب دی عبادت واسطے بھی تیار رہو تے اپنے ماں باپ دی اچھی بولو ماں باپ دی۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث میں پیش کرنے لگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام دی برگاہ التجا کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا رب دے نزدیک سب تو پیارا عمل کیڑا ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ تو میں دسن لگا دی، رب دے نزدیک سب تو زیادہ پیارا عمل کیڑا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحیح وقت نماز پڑھنا۔ صحیح وقت ڈلے بولے نماز دیواری آوے تصویر جی ڈلے پہ ہوئے کیوں جی استاد شبیر صاحب؟ ہاں توجہ میرے بھائیوں یاد رکھو اے محفل ساڑھے عقائد نے بھی درست کر دیئے تے اعمال نے بھی درست کر دیئے، سانو اندرونی تے بیرونی اصلاح اپنی کرنی چاہی دی۔ میرے بھائی جڑا جان بجھ کے ہک نماز چھوڑ دے نا اس تا نام جہنم دے دروازے تے لکھ دیتا جاندہ ہے۔ بے نمازی تو رب ناراض ہو جاندہ ہے، بے نمازی اس کی کوئی عبادت قبول کوئی دعا قبول نہیں ہوندی، بے نمازی اس تے رزق برکت ختم ہو جاندی ہے، بے نمازی دے چہرے تو نیک لوکاں دی نورانیت ختم ہو جاندی ہے، بے نمازی اس دی عمر وچ برکت ختم ہو جاندی ہے، بے نمازی نو مردیاں وقت اس دی روح سختی نال نکالی جائے گی، اس نے اگر ساری دنیا دا پانی پلایا جائے پھر اس دی پیاس ختم نہیں ہوئے گی، بے نمازی نو رب کریم غضبناک ہو کے ویکھے گا، اور بے نمازی نو اس دا نامہ اعمال بائیں ہاتھ دے اندر پکڑایا جائے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ آج تو بعد ساڑی نماز قضا نہیں ہوئے گی، سب کہہ دو انشاءاللہ آج تو بعد نماز قضا نہیں ہوئے گی۔ نماز جدوں بھی پڑھنی ہے، توجہ میری طرف، نماز جدوں بھی پڑھنی ہے لگن دے نال، شوق دے نال، محبت دے نال، عشق دے نال پڑھنی ہے۔ تے بابا بلے شاہ نے ایک بڑا سونا پیغام دیتا، اچھی آنکھوں سوارا آپ فرمان دینے دلوں نماز تو پڑھدا نہیں، دلوں نماز تو پڑھدا نہیں، جئی نیتی جینا نیتی وہ گٹے گوڑے تو مل مل دھوندا تیرے اندروں نہ گئی ہے پلیتی تے دنیا دے دکھلاوے خاطری تو بھج بھج بڑے مسیتی وہ اٹھ بلیا چل سیال شریف جا کے پڑھیے وہ اٹھ بلیا چل گولڑے پڑھیے اٹھ بلیا چل مہر علی کول پڑھیے جنہ ایک بھی قضا نہیں کی
اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا صحیح وقت نماز پڑھنا. یا رسول اللہ پھر کیا عمل ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ دے نال نیکی کرنا. آقا پھر کیا عمل ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب دے راستے جہاد کرنا. آپ فرماتے نے میں سرکار دی برگاہ جتنا عرض کیتا سی اگر میں اور منگدا میرے مصطفیٰ میں نو اور بھی عطا فرما دیندے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب دی رضا ماں باپ دی رضا وچے. رب دی ناراضگی ماں باپ دی ناراضگی وچے. اگر چاہندے ہو میرا رب راضی ہو جائے ماں باپ نو راضی کر لو وہ رب راضی ہو جائے گا. ماں باپ ناراض نے اے نہ سمجھو میرا ماں باپ میرے تو ناراض ہے، سمجھو میرا خدا میرے تو ناراض ہے. ماں باپ راضی نے عرشہ والا خدا بھی راضی ہے تے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی. اپنے ماں باپ نو راضی رکھو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے نے اس حال دے اندر صبح کی تھی اپنے ماں باپ دے بارے چ رب دی حکم دی تعمیل کی تھی. رب دا حکم ہے کہ ماں باپ دے نال نیکی کرو، ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرو. اگر اس نے رب دے حکم دی تعمیل کی تھی اس بندے واسطے جنت دے 2 دروازے کھلے نے. اگر دووں وچوں ایک زندہ ہے ایک مر گیا ہے ایک دن حال اچھا سلوک کرے گا اس واسطے جنت ایک دروازہ کھلا ہے. اگر ماں باپ دے بارے جو رب دی حکم دی نافرمانی کرے گا ماں باپ دا دل دکھائے گا ماں باپ نو تکلیف پہنچائے گا میرے آقا نے فرمایا اس بندے واسطے دوزخ دے 2 دروازے کھولے نے. اگر ایک مر گیا ہے ایک زندہ ہے ایک دی نافرمانی کرے گا اس واسطے دوزخ دا ایک دروازہ کھلا ہے. میرے مصطفیٰ دی برگاہ دے اندر ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اے میرے آقا اگر ماں باپ اپنی اولاد دے اتے ظلم کرن میرے مصطفیٰ نے 3 مرتبہ فرمایا قال وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ. میرے مصطفیٰ نے 3 مرتبہ فرمایا اگر ماں باپ اپنی اولاد اتے ظلم کرن اگر ماں باپ اپنی اولاد اتے ظلم کرن اگر ماں باپ اپنی اولاد اتے ظلم کرن پھر بھی اولاد حق ہے اپنے ماں باپ دی خدمت کرے. ماں باپ مارن سختی کرن پٹائی کرن پھر بھی اولاد کم نہیں ماں باپ نو اکھاں کڈے ماں باپ نو غصے ہوئے ماں باپ نو جواب دے وے نہیں. میرے نوجوان بھائی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اس حدیث مصطفیٰ تے غور کر تے آج تو بعد اگر ماں باپ غصہ بھی ہوئے ناراض بھی ہوئے تے پھر بھی سر جھکا لیا کرے. تے بڑی خوبصورت حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں خواب دے اندر اپنے آپ نو جنت وچ پایا. میں ویکھیا کوئی بندہ جنت اندر قرآن پہ پڑھدا ہے. بڑے ڈلے بولے ہو کل کیا کو سبحان اللہ. تقریر دے میرے آخری لمحات کیونکہ یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے اگر میں اس نو بیان کراں تے 1 گھنٹہ نہیں کئی گھنٹے چاہیے دینے لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا نماز دا وقت بالکل قریب ہے میں چاہنا کہ نماز نو اپنے ٹائم تے ادا کیتا جائے. تے میں اے آخری گل کرن لگا ایک گل کر کے تو صبح پھر اجازت تے اے آخری گل اس طرح سنو جس طرح سنن دا حق ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں ویکھیا کوئی بندہ جنت اندر قرآن پہ پڑھدا ہے. پھر ڈلے بولے ہو جنت اندر قرآن پہ پڑھدا ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک کون ہے جڑا جنت اندر قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرشتے کہندے نے سونیا اے حارثہ بن نعمان نے حارثہ بن نعمان نے. یا رسول اللہ اپنی ماں باپ دی خدمت کر دے سن ماں باپ دی خدمت اصلہ رب نو انہیں عطا کیتا ہے کہ جنت اندر قرآن دی تلاوت پہ کر دینے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام آپ دی طرف رب قدیر نے وہی بھیجی فرمایا میرے نبی ذرا ساحل دے کنارے جاؤ اور ساڑی قدرت نظارہ کرو.
حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصاحبین دے نال سمندر دے کنارے تشریف لے گئے، لیکن کوئی عجیب غریب چیز نظر نہ آئی۔ آپ نے ایک جن نو حکم فرمایا تو سمندر دے اندر غوطہ لگا، کوئی خبر لے کے آ۔ اس نے سمندر دے اندر غوطہ لگایا لیکن کوئی خبر لے کے نہ آیا۔ دوسرے جن نو حکم فرمایا تو غوطہ لگا، کوئی خبر لے کے آ۔ اس نے غوطہ لگایا لیکن کوئی خبر لے کے نہ آیا۔ آپ نے اپنے وزیر عاصم بن برخیہ نو فرمایا تو سمندر دی تہہ تک غوطہ لگا، کوئی خبر لے کے آ۔ اس نے سمندر دی تہہ تک غوطہ لگایا۔ تھوڑی دیر تو بعد انتہائی عالی شان کافوری سفید گنبد لے کے اللہ دے نبی دے سامنے پیش کر دیتا۔ میرے بھائیو تھوڑی جی توجہ کرو، پتہ چلے جڑے لوگ ماں باپ دی خدمت کر دے نے، ماں باپ دی جڑی تعظیم کرن والے نے، رب اجر کی عطا کردہ ہے۔ محمد رمضان دے بیٹے حاجی فاروق صاحب، بھائی حسنین صاحب، بھائی اقبال صاحب، انہاں نو پتہ چلنا چاہیے ہے انہاں نے اپنے باپ دی بڑی خدمت کی تھی۔ رب انہاں لوگوں نو صلا کے دیندا ہے جڑے ماں باپ دی خدمت کر دے نے۔ میرے بھائیو حضرت عاصم بن برخیہ نے ایک کافوری سفید گنبد لے کے اللہ دے نبی دے سامنے پیش کیتا۔ بڑا خوبصورت گنبد ہے، 4 دروازیاں والا گنبد ہے۔ ایک دروازہ موتیاں دا، ایک دروازہ یاقوت دا، ایک دروازہ زمرد دا، ایک دروازہ موتیاں دا۔ میرے بھائیو 4 دروازے کھلے ہوئے نے۔ چاروں دروازے کھلن دے باوجود اس گنبد اندر پانی دا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہو رہا۔ اللہ دے نبی نے ویکھیا ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان ہے جڑا اس گنبد اندر رب دی عبادت پیا کردا ہے، عبادت اندر مصروف ہے، بڑا خوبصورت سفید لباس پہنے ہویا ہے۔ جدوں او نماز پڑھ کے فارغ ہویا، اللہ دے نبی نے اس نو سلام فرمایا۔ اللہ دے نبی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ دے نبی نے اس نو سلام فرمایا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نوجوان تینوں اے مقام کس طرح نصیب ہویا ہے؟ او نوجوان کہندے اللہ دے نبی میرا باپ اپاہج سی، میرا باپ معذور سی، میری ماں نبی نہیں سی، میں 70 سال اپنے ماں باپ دی خدمت کیتی ہے۔ اے اللہ دے نبی میرا باپ معذور سی، میں 70 سال اپنے باپ دی خدمت کیتی ہے۔ خدمت باپ دی کر لو یارو، تے پاک نبی فرمایا او دوزخ وچ کدے جا نہیں سکدا تے جس تے باپ دا سایہ او دوزخ وچ کدے جا نہیں سکدا تے جس تے باپ دا سایہ رس جاوے جے باپ کسے دا تے رب اس تو رس جاوے جو خدمت یارو باپ دی کردا دو جگ تے سکھ پاوے۔ اللہ دے نبی میں 70 سال اپنے باپ دی خدمت کیتی ہے، میری ماں نبی نہیں سی، میں 70 سال اپنی ماں دی خدمت کیتی ہے، تے پاک نبی نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی، جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لے صورت ماں دی، جس نے کعبہ
تکنا ہووے او تکلے صورت ماں دی اے اللہ دے نبی میں 70 سال اپنے ماں باپ دی خدمت کی تھی میری باپ دی وفات وقت آیا میرے باپ نے دعا فرمائی میرے مولا میرے بیٹے دی عمر لمبی فرما میرے بیٹے نو اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرما میری ماں دی وفات وقت قریب آیا میری ماں نے دعا فرمائی میرے مولا میرے بیٹے دی عمر لمبی فرما میرے بیٹے نو اس مقام تے عبادت کرن دی توفیق عطا فرما جتھے شیطان دا دخل نہ ہوئے اے اللہ دے نبی میرا باپ بھی فوت ہو گیا میری ماں بھی فوت ہو گئی میں اپنے ماں باپ نو دفن کر کے جدوں ساحل دے کنارے پہنچیا میں نو ایک خوبصورت گنبد نظر آیا میں اس کی خوبصورتی دیکھن واسطے میں گنبد اندر داخل ہویا اللہ کریم نے ایک فرشتے نو حکم فرمایا او میرا گنبد لے کے سمندر دی تہ تک چلا گیا اللہ دے نبی نے فرمایا نوجوان او کیڑا زمانہ سی جس زمانے دندر تو ساحل دے کنارے آیا سے او نوجوان کہندے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا زمانہ سی حضرت سلمان علیہ السلام نے تاریخ ویکھی پتہ چلیا حضرت ابراہیم دے زمانے نو 2000 سال گزر گئے نے 2000 سال گزر گئے نے اجے تک وہ بندہ نوجوان ہے اس تا ایک بال بھی سفید نہیں ہویا اللہ دے نبی نے فرمایا نوجوان اس مقام تے تیری خوراک کیے تو کھاندا کیے پیندا کیے او نوجوان کہندے اللہ دے نبی ایک سبز رنگ دا پرندہ اپنی چونچ دے اندر کوئی زرد رنگ دی چیز لے کے آندا ہے میں انہوں کھاندا واں میری بھوک بھی ختم ہو جاندی ہے پیاس بھی ختم ہو جاندی ہے تنہائی دا خوف بھی ختم ہو جاندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اے نوجوان کیا تو دنیا میں ساڑھے نال واپس جانا چاہتا ہے کہ نہیں او نوجوان کہندا ہے نہیں اللہ دے نبی میں اس مقام تے جانا چاہتا ہوں جڑا مقام میں نو ماں باپ دی دعا دے صدقے ملے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر میں اس مقام تے جانا چاہنا جڑا ماں باپ دی خدمت کرن دی وجہ تو میں ملے ماں باپ دی خدمت دے وچ بندہ جے ساری عمر کھلاوے پھر بھی اس تو ایک گھڑی دا یارو حق ادا نہ ہووے تے جس گھر اندر ماں بڑھڑی ہووے اتھے رحمت می برساوے جو خدمت یارو ماں دی کردہ او سدھا جنت جاوے ماں مری تے پیکے مک گئے تے باپ مرے گھر ویلا صدا ویر نہ بچھڑے یار اجڑ جاندہ ہے میلا شالا کی صدا یار ویر نہ بچھڑے شالا کی صدا یار ویر نہ بچھڑے تے اجڑ جاندہ ہے میلا نہیں دھویا جاندہ ایک دوجے نو دھوندا تے باں
تھایا باجے محمد بخشا تے کون کسے نو روندا استاد شبیر صاحب، استاد مقصود غنی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی اہل سنت، عاشق رسول استاد مقصود غنی صاحب رحمت اللہ علیہ چاولیہ شریف والے، انہوں نے ایک جڑا پیغام ایک دفعہ دیتا سی، خدا دی قسمیں وہ پیغام سن کے تے بندے دے رونٹے کھڑے ہو جاندے نے، بڑا خوبصورت پیغام، او سنو تو اجازت۔ آ فرما دینے چٹھی چادرے تھمنا والی، چٹھی چادرے تھمنا والی تے داغ نہ لاویں جنے چادرے تھمنا والی داغ نہ لاویں جنے اشر دہاڑے پھر نہ آکھیں ہائے ربا کے بنے اشر دہاڑے پھر نہ آکھیں ہائے ربا کے بنے تے لے ہو یاری حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام على ياسين. سلام على نوح رب العالمين. سلام على موسى وهارون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد. دو چھ سلام جیسے مصطفیٰ سارے کو الحمد کی طرح کرتی پر ساری کا مطلب کرے سلام حسین حاضر رمضان کا حضور مصطفیٰ جان
مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اور جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ان قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں السلام ہے سبز گنبد کے مکین، السلام ہے رحمت للعالمین، اے خدا کے پیارے لاڈلے رسول، یہ سلام آج جانا ہو قبول۔ ایک دفعہ الحمد شریف، ترہ دفعہ کل شریف پڑھ کے ملت قبل تو جمعیہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پیارے اللہ، جو پاک کلام میں پڑھی میرے مل کوئی تمام پاک کلام نو، تمام محفل پاک نو اپنی برکات اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ کلام دا ثواب، تمام محفل پاک دا ثواب سرکار مدینہ اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برگاہ اقدس اندر ہدیتاً تحفاتاً نظرانتاً عقیدتاً پیش کردیاں قبول و منظور فرما۔ میرے کریم اللہ، تمام پاک کلام دا ثواب حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر آج دن دا جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا تو پردہ فرما گئے، حاضرین دے جتنی بے عزیز و اقارب و بوہدہ دنیا تو چلے گئے، تمام دروانوں پیش کردیاں قبول و منظور فرما۔ تمام پاک کلام دا ثواب بالخصوص محمد حسنین صاحب، محمد اقبال صاحب، حاجی فروخ صاحب دے والد محترم محمد رمضان مرحوم و مغفور دے رونو پیش کردیاں قبول و منظور فرما۔ میرے کریم اللہ، محمد رمضان کو انسان ہون دے ناتے جو کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ دنیا اندر سرزد ہویا، اے میرے مولا انہاں دی تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ، انہاں دی قبر دی منازل نو آسان فرمائی۔ اے میرے پیارے اللہ، انہاں دی قبر دی منازل نو آسان فرمائی، انہاں دی قبر نو تا حد نگاہ کشادہ فرمائی، انہاں دی قبر نو جنت باغاں چو باغ بنائی۔ سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دینا انہاں دی قبر نو روشن اور منور فرمائی۔ حاجی میرے اللہ محمد رمضان صاحب دی قبر نو میرے کریم اللہ جنت باغاں چو باغ بنائی، انہاں نو جنتی ہواواں نصیب فرمائی، جنتی لباس نصیب فرمائی، جنتی بچھونے نصیب فرمائی، جنتی خوشبوواں نصیب فرمائی، جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائی۔ روز قیامت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائی، اپنے پیارے محبوب دے جھنڈے دا سایہ نصیب فرمائی۔ میرے اللہ محمد رمضان دے بچے نو، لوحقین نو، عزیز و اقارب نو صبر دی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم اللہ سارے دے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے مولا سنو قبر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما، نماز پجگانا با جماعت پڑھن دی سعادت عطا فرما۔ میرے مولا کریم سنو اپنے پیارے محبوب دی ہر سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے محبوب دی پکی اور سچی محبت نصیب فرما۔ میرے مولا سارے دے گھران اندر خیر و برکت عطا فرما، گھران دیاں مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں دور فرما۔ میرے مولا ساڑے رزق دے اندر کاروبار جان مال اولاد اندر خیر و برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم تمام بیمارانو شفا
شفا عطا فرما میرے مولا تمام بیماروں نو شفا عطا فرما بالخصوص بیمار کربلا دا صدقہ حافظ محمد فاروق صاحب نو صحت کامل عاجلہ عطا فرما میرے اللہ حافظ محمد فاروق سیالوی صاحب دی عمر دراز فرما انہاں دا سایہ تا دیر ساڑے سراں تے قائم اور دائم فرما میرے مولا کریم اس مسجد نو آباد فرما میرے کریم اللہ اس مسجد اندر جو بھی تعاون کردا ہے اس مسجد دی آبادی دے اندر جو بھی کوشش کردا ہے میرے کریم اللہ سب نو دنیا اور آخرت دی ہر نعمت و مالا مال فرما اے میرے مولا کریم سارے نو بار بار حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما بار بار مدینہ پاک دا سفر نصیب فرما میرے مولا سانو ریاض الجنت اندر جتھے سونے محبوب دے قدم لگے نے سانو تے نوافل پڑھن دی سعادت عطا فرما اپنے محبوب دے روزہ اقدس دی سنہری جالی نو چمن دی سعادت عطا فرما میرے مولا سانو مدینہ پاک دے اندر اپنے سونے محبوب دے قدماں وچ موت نصیب فرمائی جنت البقیع دے اندر سانو مدفن نصیب فرمائی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا وغفر لنا وغفر لنا وغفر لنا ممدا یا وسیع الکرمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلمی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت